بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. آپ سب لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اتنے سارے اچھے نوجوانوں کے ساتھ میں کچھ دیر کے لیے گفتگو کروں. عصر حاضر کے چیلنجز اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ مجھے جنید صاحب نے کہا ہے کہ میں کچھ گفتگو رکھوں آپ کے سامنے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو رجوع کرنا، جو بھی مسائل ہوں، جو بھی مشاکل ہوں، جو بھی صورتحال ہو، اور صرف چیلنجز کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر چیز کے معاملے میں، دراصل یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان مطلب اس سے کم کوئی چیز نہیں ہے. ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو دیکھنا. البتہ ہمیں قرآن مجید نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنانے کی ہدایت کی ہے، وہاں ایک وصف بھی ذکر کر دیا ہے کہ کچھ خاص قسم کے لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے. مشہور آیت جو آپ کے سامنے اکثر سیرت پہ گفتگو کرنے والے لوگ پڑھتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ظاہر ہے اس کا ترجمہ آپ سب لوگوں کو آتا ہی ہوگا. اس سے آگے کے لفظ کیا ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اس کے بعد کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ان لوگوں کے لیے جو دراصل اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کی تمام امیدیں آخرت کے ساتھ وابستہ ہیں، جو کسی اگلے جہان کی جستجو کرتے ہیں، رسول ان کے لیے نمونہ ہوگا. ٹھیک ہے، رسول کے لیے طرف رجوع کرنا اور اپنے تمام مصائب، مشاکل، اپنے تمام ایشوز کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تلاش کرنا اور ایک ایک چیز میں آپ جیسا بننا. ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ اور ایک دوسرا اگلا جہان پہ اس کی جو جستجو کرنے والے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور جن لوگوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کچھ خاص لوگ ہوں گے. یہ جو شرط لگائی اس آیت کے اندر، اس کی دلالت بھی بہت واضح ہے. کیوں کہا یہ؟ پیچھے قرآن مجید اس کے سے پہلے ظاہر سورۃ الاحزاب میں ایک بیان چلتا آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی بیان چلتا آ رہا ہے. بیچ میں یہ آیت لے آئی گئی ہے. سورۃ الاحزاب سے جو لوگ واقف ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سورۃ الاحزاب بنیادی طور پر چیلنجز ہی کا بیان ہے. ایسے مطلب ہے کہ لمحے سورۃ احزاب نے ریکارڈ کروائے ہیں کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ بھئی جب وہ تم پر ٹوٹ پڑے تھے، دشمن یوں اکٹھے ہوئے ہر طرف سے. یہ جو غزوہ احزاب ہے یہ یونیک، انپریسیڈنٹڈ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں. ایک دشمن کے ساتھ واسطہ تھا، کسی دوسرے دشمن کے ساتھ واسطہ تھا، ایک وقت میں ایک بھائی. یہ چھوٹی سی جماعت ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں. کتنا ہے مدینہ؟ تو یہ ظاہر ہے بڑی مشکل سے پورا پڑھتے تھے ہر جگہ پر. تو یوں ہوا کہ پورا عرب اٹھایا، پورا عرب جتنے بھی دشمن تھے ان سب نے یہ جن کو ہم الائز کہتے ہیں، یہ اتحادی جو ہیں، مطلب آج کے چیلنجز
اور سورۃ الاحزاب کی بتائی ہوئی تصویر، وہ جو چیلنجز تھے کہ جب سب پورا جزیرہ عرب ٹوٹ پڑا تھا مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست پر، اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے یہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ اب ڈیل کرنا ہے۔ ان چیلنجز کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے دو فریق جو ہیں، دو کیریکٹرز قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ یہ بہت ہلکا کر دیجیے بھائی۔ اچھا، دو کیریکٹرز جو ہیں وہ بیان کر رہا ہے۔ ایک وہ جن کو ہم منافقین کہتے ہیں، مسلسل چل رہا ہے ان کا بیان، اور ایک وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے پر تیار تھے، جن کو ہم اہل ایمان کہتے ہیں۔ تو اس سیاق کے اندر، اس کانٹیکس کے اندر یہ آیت اتری ہے۔ یہ نہایت اہم ہے۔ اس آیت کے بارے میں جاننے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آیت جو مطلب ہے کہ پڑھ کر ہم لوگوں کو سناتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کا زیادہ تر ہوتا ہے کہ بھی اسرا کھاؤ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے، مطلب کھانے کے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے بھی، مطلب ہے کہ وہ کپڑوں کے معاملے میں، وہ سونے کا طریقہ، وہ بیدار ہونے کا طریقہ، ٹھیک ہے، کچھ اور اس طرح کے مسائل، تو اس کے بارے میں ہمیں یہ آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ بھائی یہ آیت دیکھیے تو صحیح، کہاں پہ یہی ہے؟ تو دراصل تو یہ جو اسلام اور کفر کی جو کشمکش ہے، اسلام اور کفر کا جو مارکہ ہے، وہاں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جم کے دکھایا تھا کہ کسی کے آگے سپڑ نہیں ڈالنی، ہمت نہیں چھوڑنی، اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا، اور کچھ ہو جائے، کفر کا جتنا مرضی سکہ چلتا ہو تو سر نیچا نہیں کرنا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایک پتھر کسی نے باندھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہیں اور بھوک سے نڈھال ہیں۔ تو اس میں کہا کہ یہ ہم تمہارے لیے ایک نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نمونہ کہا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انہی چیلنجز اور انہی مصائب، مشاکل، دشمنیوں کے حوالے سے ہی کہا۔ اچھا، اب یہ چیلنجز کے حوالے سے ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں آگے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو رجوع کرتے ہیں بطور امت مسلمہ اپنے زمانے کے جو مصائب ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے۔ یہاں مسلمانوں کی کچھ صنفیں پہلے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چیلنجز ہر طبقے کے اپنے ہیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کفر کے ساتھ جن کا کوئی مارکہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرک کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، باطل کے ساتھ ان کا کوئی مارکہ نہیں ہے، ان کو کیا بڑی۔ اچھا، چیلنجز ان کو بھی ہیں، حیرت کی بات ہے، چیلنجز ان کو بھی ہیں، ٹھیک ہے، دشمن کے ساتھ واسطہ ان کو بھی پڑ جاتا ہے۔ تو 2 طرح کے ہمارے پاس لوگ ہیں، ایک وہ ہیں امت مسلمہ کے لوگ کہ جو مصائب، چیلنجز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے چیلنجز کا حل دیکھنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ وہاں سے انسپائریشن لینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اور ایک وہ طبقہ ہے، اور جو کہ بہت بڑا طبقہ ہے، جو بھاگنا چاہتا ہے، بھاگنے تو کے دوران بھی اس کو چیلنج ہے، وہ مطلب فرار کرنا چاہتا ہے، وہ ڈٹنا نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دین کو ایشو نہیں بنانا چاہتا۔ دین کہاں کیا ایشو ہے؟ دین مسئلہ تو سارا روٹی ہے، ٹھیک ہے، بجلی ہے، پانی ہے، مہنگائی ہے، مسئلے تو سارے یہ ہیں۔ تو وہ جو چیلنجز جن کو انبیاء نے میدان میں لا کر رکھا ہے کہ بھئی یہاں کس کی خدائی چلتی ہے زمین پر، ٹھیک ہے، کس کی شریعت چلتی ہے، کس کا حکم چلتا ہے،
کس کی عبادت ہوتی ہے، یہ کون ہستیاں ہیں جن کی عبادتیں ہو رہی ہیں، یہ کن کا قانون ہے، کون ہستیاں ہیں جن کا قانون چلتا ہے، قانون چلانے تو کچھ ایشوز جو ہیں وہ انبیاء نے رکھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کا وہ سروکار نہیں ہے. یہ لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، دشمن بھاگنے بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. یہ لوگ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، دشمن کو وہ بھی قبول نہیں ہے. یہ لوگ کسی طریقے سے جان کی معافی چاہتے ہیں، کسی طریقے سے یہ لوگ زندگی چاہتے ہیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. وہ مطلب اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا بنی اسرائیل سے ایک سلائیڈ دکھائی کہ وہ ہزاروں کے ہزاروں ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں تو وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں موت سے. تو موت سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا علاج موت سے ہی ہوگا. موت سے بھاگ رہے ہیں، موت ہی ان کا علاج، موت سے بھاگ رہے ہیں، موت ہی ان کا حل. تو مطلب ان کو ہر طرف سے موت جو ہے وہ گھیر رہی ہے. تو یہ بھی مطلب تو ایک وہ طبقہ ہے. اگر یہ طبقہ چاہے کہ بھائی جو ہمیں جو چیلنجز ہیں، ہمیں جو مصائب ہیں اس وقت، تو ان کا حل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھگوڑوں کو کیا حل دیں گے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کیا حل دیں گے کہ جن کا کل جو اثاثہ ہے یا جن کی کل طلب اور جستجو ہے وہ اپنی جان، اپنا جثہ، اپنی زندگی، اپنی راحتیں، اپنے ٹھاٹ. کہتے ہیں جی کھانے دو پینے دو. یہاں پر کیوں بھائی؟ کھانے آئے ہو دنیا میں، پینے آئے ہو دنیا میں. کھانے اور پینے کا اگر کوئی ہوتا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہشت بنائی ہے، وہ تو اور جہان ہے. یہاں تو کچھ کرنے آئے ہو، اور تم انبیاء کے وارث ہو، تم قرآن پڑھنے والے ہو. جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا تو کام ہی اور ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ بھی بالکل بنیاد میں تعین کرنا ضروری سمجھیں گے کہ وہ کون سے طبقے ہیں کہ جن کو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے اسوہ میں اپنے مسائل کا حل مل جاتا ہے، اور ان کو ڈھونڈنا اور انہی کو ہی ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عین اس راستے کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں ٹو بگن ود، بالکل ابتدا سے سرے سے جو ہے وہ معاملے کی بنیاد اٹھانے کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو اپنا عقیدہ، اہداف کو اپنے اہداف، مقاصد کو اپنے مقاصد بنا لیتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. اچھا، تو اب دو طبقے ہو گئے ہمارے سامنے. ایک وہ جو کہ فرار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، بگھوڑا ہے، وہ آنا ہی نہیں چاہتا ہے. اور ایک وہ ہیں جو کہ اس وقت دین کے عائد کیے ہوئے فرائض پر پورا اترنا چاہتے ہیں اس دور کے اندر. اچھا، اب یہ طبقے جو ہیں آگے پھر تقسیم ہوتے ہیں. یہ جو لوگ جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان کو اس طریقے سے ڈیفائن کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے چیلنجز کا حل جو ہے ملے گا ان لوگوں کو کہ جو دین پر چلنا چاہتے ہیں. دین پر چلنے والے طبقے بھی ایک نہیں ہیں. خود دین ہی جو ہے وہ ایک طبقہ آپ کو کہتا ہے کہ دین تو بھائی نماز روزہ ہے، دین تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے باتھ روم میں کیسے جانا ہے، اور باتھ روم سے نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور اتنی انگلیاں لگانی چاہیے کھانے میں، اور اس کے بعد آپ کو مطلب انگلیاں چاٹنی چاہیے، اور فلاں مسئلے میں، اور یہ مطلب ہے کہ دین یہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارا کچھ جو ہے وہ مل جائے گا، مگر یہ ہے کہ یہ پورا دین نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، اور نہ پورے دین کی یہ لوگ دعوت دیتے ہیں، نہ اس پر کام کرتے ہیں. ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہ کفر کے ساتھ ریکونسائل چاہتا ہے، فکری ریکونسائل. آپ کے علم میں ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کو ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں موجودہ دور کے جو افکار ہیں، موجودہ دور کے جو نظام ہیں، جو بن گئے ہیں، جو چل رہے ہیں. کہیں پر کوئی نظام ہو، ان کو فوراً اسلام کے ان کے ساتھ جو مشترکہ نکات ہیں یہ نظر آنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی یورپ میں نظام بنے
تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس تھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہی یہ تھا. تو کمیونزم آیا تو ہم نے کہا کہ یہ تو بالکل وہی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی آپ پڑھ لیجئے پوری سیرت، تو کمیونزم کی بنیادیں تو اسلام میں ہیں. تو ہم نے کمیونزم کو اسلامائز کرنا چاہا. یہ کیپٹلسٹ یا ڈیموکریٹک جو سسٹمز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کہا کہ یہ تو ہمارا نظام ہے، یہ تو ہمارے ساتھ بالکل مشترک نظام ہے. تو جو لوگ اسلام کو ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں وقت کے نظاموں کے ساتھ، تو ان کو بھی ایک خاص طرح کے چیلنجز ہیں. تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ان مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں ملے گا. البتہ وہ لوگ کہ جو اسلام جو کفر کے ساتھ ایک مارکہ کرتا ہے، نظریاتی سطح پر بھی، عملی سطح پر بھی، سماجی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی، جو بالکل کفر کے ساتھ رہ نہیں سکتا ہے. یعنی کفار کے ساتھ تو جو کو ایگزسٹنس ہے آپ کی، جس کو آپ بقائے باہمی کہتے ہیں، کفار کے ساتھ تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی ملک میں کافر بھی رہے مسلمان بھی رہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں یہود نہیں رہتے تھے؟ اور اگر یہود کو نکالا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک قبیلے کو پھر دوسرے قبیلے کو، تو اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نہیں تھے، تو ان لوگوں کی اپنی حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے بہرحال کلیش ہوا اور ان کو پھر نکل جانا پڑا. لیکن اصولی طور پر مدینہ کے اندر یہود بستے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بستے رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوتوں میں جاتے رہے ہیں، کھانا کھلایا. وہ جو مشہور واقعہ ہے جس میں انہوں نے زہر کھلانے کی کوشش کی، کہاں ہوا ہے وہ؟ ایک دعوت پر ہی ہوا نا. رسول اللہ تو دعوت قبول کرنا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، یہود کی دعوت، تو یہ واقعہ بھی نہ ہوتا کہ ایک صحابی جو ہے وہ زہر کھانے کی وجہ سے شہید بھی ہو گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر نے نقصان تو پہنچایا لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو ان کے ساتھ کو ایگزسٹنس، بقائے باہمی کفار کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، یہ تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی ہے نا کہ آج اس وقت جو ہے وہ بنایا ہوا مسئلہ کہ جناب یہ مسلمان جو ہیں یہ کسی کے ساتھ رہ نہیں سکتے. یہ اسلام کی ایک دیوانگی والی جو تصویر ہے، اسلام کی ایک جنون پرستی کی جو تصویر بنائی جا رہی ہے کہ جناب یہ نہ خود رہتے ہیں نہ کسی کو رہنا. اسلام جو ہے بے شمار لحاظ سے ایک بلا شبہ ایک پرامن ترین دین ہے. رہتا ہے وہ کوئی یہودی ہے تو کوئی عیسائی ہے تو کوئی مجوسی ہے، تو ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے. تو کفار کے ساتھ تو کو ایگزسٹنس جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن کیا کفر کے ساتھ بھی کو ایگزسٹنس ہو سکتی ہے؟ یعنی کفر کو آپ کفر نہ کہیں، شرک کو آپ شرک نہ کہیں، شرک کو آپ جہنم کا راستہ نہ کہیں. لوگ کو شرک پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو آپ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، اس کو تو آپ چھوڑتے ہیں کیونکہ میں تیرا رب نہیں ہوں. تیرا رب جو ہے وہ تیرا حساب کرے گا جب تم اس کے پاس چلے جاؤ گے، جس کے لیے قیامت کا ایک دن طے ہے. تو لیکن یہ میرا کام ہے کہ میں تمہیں جھنجھوڑ دوں، میں تمہیں بتا دوں، اس شرک سے خبردار کر دوں. یہود کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی ایمان لے کر آؤ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور یہ شریعت ہے اور یہ احکام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کو مانو قبول کرو. انہوں نے نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تلوار لے کر نہیں پڑ گئے، ان کو چھوڑ دیا. تو یہاں سے ہمیں ایک جو نظر آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک طریقہ اور ایک بنیاد. ظاہر ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ تعدد مذاہب پر قائم ہے اور یہ قیامت تک رہے گا کہ بے شمار مذہب دھرم یہاں دنیا کے اندر پائے جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنے کا جو طریقہ دیا ہے وہ بے انتہا عملی ہے اور اصولی ہے. اصولی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ان کے کفر کو تو کفر کہیں، ان کے شرک کو تو شرک کہیں، اور ان کے راستوں کو ہم جہنم کے راستے کہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو تہذیبیں ہیں ان کو بالکل مسترد کر دیں اور ان کو جو ہے وہ ہم ہلاکت کے راستے مانیں کہیں. اور اگر لوگ کہیں یار یہ رواداری کے خلاف ہے
تو ہم کہیں کہ یہ اگر کوئی رواداری ہے تو رسولوں کے مذہب کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ کوئی دنیا کا رسول نہیں آیا جس نے آ کر اپنی قوم کو یہ نہ کہا ہو کہ یہ تمہارے جتنے طور طریقے ہیں جو تمہارے آباء و اجداد سے چلے آتے ہیں، یہ تمہارے بت، یہ تمہارے معبود، یہ تمہارے نظام، یہ سب کے سب جہنم کا سامان ہے۔ تو میں تمہیں ڈرانے انذار کسے کہتے ہیں کہ کوئی نبی آیا ہو جس نے انذار نہ کیا ہو۔ رسول آتے ہیں انذار کرنے کے لیے۔ انذار کا مطلب کیا ہے؟ انذار کا مطلب ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، ڈرا دیا جائے اس بربادی سے کہ جو ان پر دنیا میں بھی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے آ سکتی ہے۔ تو میرے یہ کو ایگزسٹنس کا جو ایک تصور ہے، تو ہم کفار کے ساتھ بلا شبہ کو ایگزسٹنس کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ہے۔ یہ دنیا اس لحاظ سے صرف آپ کی نہیں ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس نے کافر کو بھی یہاں روٹی بھی دینی ہے، اس نے اس کو پانی بھی دینا ہے، اس نے اس کو صحت بھی دینی ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے اس کو کچھ قوت بھی دینی ہو، طاقت بھی دینی ہو، اس کی تجارت بھی ہے، اور اس کو ہاتھ لگانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مگر کفر کے ساتھ کہ شرک یہاں پر ہوتا رہے، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ کوئی کلیش نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو اور اس پر ہمیں کچھ نہ ہوتا ہو۔ تو مطلب ہے کہ ایک طبقہ یہاں پر وہ ہے جو دراصل کفر ہی کے ساتھ، کافر کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، کفر ہی کے ساتھ کو ایگزسٹنس کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کیا نمونہ ملے گا، اس کو آپ کے پاس کیا ہدایت ملے گی، کیا رہنمائی ملے گی؟ ایک ایسا شخص جو ہے جو آیا ہی دنیا میں لوگوں کو شرک سے، کفر سے ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو آیا ہی دنیا کے تمام باطل ادیان کو مٹانے کے لیے۔ آیتیں نہیں پڑھتے ہم، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ مشرکوں کو کتنا بھی برا لگے، جتنے مشرک ادیان ہیں ان سب کو مٹانا اس رسول کا مشن ہے۔ تو بھئی یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگ اس دین پر آئیں گے تو ان کو کچھ چیلنجز بھی پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب اسپیسیفائی کر چکے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زندگی میں، آپ کے طور طریقوں میں، آپ کی سیرت میں جو جن چیلنجز کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ چیلنجز ہیں جو ان لوگوں کو اپنے زمانے میں پیش آتے ہیں جو آپ کے دین پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، جو بھگوڑے نہیں ہیں، جو دشمن کو دیکھ کر جو ہے وہ فرار اختیار کرنے والے نہیں ہیں، جن کو صرف دنیا میں روٹی نہیں کھانی، جن کو صرف دنیا میں زندگی نہیں گزارنی، بلکہ جن کو وہ مشن پورا کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن واضح بھی بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض لوگوں کو یہ کھانے پینے کے طریقے سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، اتنا چھوٹا سا دین نہیں ہے۔ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کے مسئلے بتانے کے لیے اور روزوں کے مسئلے بتانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ پوری زندگی ہے جس کو تشکیل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور جس کا بنیادی ترین ایک جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین مسلمانوں کو مشرکوں، کافروں اور نافرمانوں کے ساتھ رہنے کا اور اکٹھا زندگی گزارنے کا تو سلیقہ دیتا ہے، البتہ ان کا جو کفر ہے، ان کا جو شرک ہے، اس کے ساتھ کوئی مفاہمت کرنے کا جو ہے وہ راستہ یہ اسلام نہیں دیتا۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے دور میں جو مسائل اور جو چیلنج پیش آتے ہیں ان کا حل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لینا ہے، اور بلا شبہ ملتا ہے۔ تو اب ذرا دیکھ لیجیے، ادھر آ جاتے ہیں ہم کہ آپ کے دور میں جو ہے وہ اصل چیلنجز کیا ہیں۔ اب اگر آپ محسوس کر رہے ہوں، ہم نے بہت ساری چیزوں کو شارٹ لسٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ جناب بجلی کا کیا حل ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ اس مہنگائی کا کیا حل ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ جو فلاں چیز ہے، یہ جو فلاں چیز ہے تو اس کا کیا حل ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کیا یہ مسائل ان لوگوں کے ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کے مشن پر کھڑے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں اور اس فرض کو پورا کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے زمین آسمان کی تخلیق ہوئی، جس کے لیے سب کے سب انبیاء مبعوث ہوئے، جس کے لیے سب کی سب کتابیں نازل ہوئیں، اور جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں اور قیامت کا دن جو ہے وہ برپا ہونا ہے. تو مطلب ہے کہ یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے پہلے اب ہمارے سامنے جو ہے واضح ہو جاتی ہے. تو وہ کون سے چیلنجز ہیں جو کہ ان لوگوں کو درپیش ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج ظاہر ہے، مطلب ہے کہ اب چیلنجز کو اگر آپ بیان کرنے لگیں گے، یہ دیکھنے لگیں گے، تو ہر ایک کا اپنا انداز ہوگا، اپنا طریقہ ہوگا. کسی کو ایک چیلنج بڑا لگے گا، کسی کو دوسرا بڑا لگے گا، کسی کو ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ستائے گا، کسی کو دوسرا. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا جو چیلنج ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین پر باطل جو ہے وہ پوری طرح غالب آیا ہوا ہے. یعنی ایسا بڑی صدیوں تک مسلمانوں پر نہیں تھا. بلا شبہ درست ہے کہ سیاسی سطح پر، صرف سیاسی سطح پر اسلام کا جو نظام تھا وہ کوئی درست حالت میں قائم نہیں تھا خلافت راشدہ کے بعد، یہ درست ہے. لیکن یہ ہے کہ عدالتوں میں آپ جائیے تو آپ کو کون سا اینگلو سیکسن قانون ملتا تھا. مطلب خلافت راشدہ کے بعد بھی آپ جاتے تھے تو فٹافٹ انگریز کی قانون کی کتابیں کھولتے تھے اور آپ کے فیصلے کرتے تھے. بازاروں میں جو ہے سود اور بینک کھلے ہوئے تھے، جگہ جگہ انشورنس کمپنیاں تھیں، جگہ جگہ یہ جو جوئے پر قائم ہے. یعنی بینکس ہیں سود پر قائم، انشورنس کمپنیز جوئے پر قائم. دو ہی بنیادیں ہیں باطل کی معیشت کی. تو آپ بازاروں میں اکانومی آپ کی تھی تو وہ سود پر اور جوئے پر قائم تھی. ایسا ہی ہے کیا؟ اور آپ باہر جائیے تو ہر طرف فحاشی اور یعنی گندگی، یورپ کی تہذیب وہ آپ کا سامنا کر رہی تھی. کیا ایسا ہی تھا؟ یا یہ ہے کہ جو فساد تھا وہ خاص جو سیاست کے ایوان ہیں وہاں پر شورائیت جو ہے وہ شدید حد تک متاثر ہو چکی تھی اور جو شخصی یا انفرادی جو حکمرانی ہوتی ہے وہ صورت اختیار کر گئی تھی. حقیقت یہ ہے کہ بڑی صدیوں تک یہی رہا کہ مسئلہ کچھ سیاسی عمل کے اندر تو گڑبڑ تھی، لیکن پورے کا پورا جو معاشرہ ہے وہ دین پر قائم تھا. ہماری معیشت جو ہے وہ پھر بھی اسلام پر ہی قائم تھی، کوئی سود پر قائم نہیں تھی، جوئے اور سٹے پر قائم نہیں تھی. ہمارا معاشرے میں بدکاری کو جو ہے وہ سرکاری سطح پر باقاعدہ سرکاری اہتمام کے ساتھ اور جسے آپ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز کر کے بدکاری کے انجیکشن جو ہیں جو نئی نسلوں کو دیے جا رہے ہیں وہ بلا شبہ نہیں تھا. سرکار کسی فحاشی اور یعنی کی سرپرست نہیں تھی اور معاشرے کا بہت سارا جو تہذیبی عمل تھا وہ علماء، صلحاء، ائمہ، فقہاء کے پاس تھا اور یہی لوگ جو ہے وہ معاشرے کو ٹرینڈ دے رہے تھے، معاشرے کی تشکیل کر رہے تھے. یہی وجہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان فاتحین چاہے وہ ظالم بھی ہوں، جہاں جہاں چلے جاتے رہے وہاں وہاں آپ کے صوفیاء، آپ کے علماء، آپ کے فقہاء، آپ کے زہاد، عبادت گزار لازماً ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ ان نئے شہروں میں نہ جائیں. یہ لوگ چلے جاتے تھے تو بادشاہوں کا کام تھا کہ وہ تلوار کے ساتھ فتح کریں، ان کا کام ختم ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے یہ جو زاہد، عابد، ہمارے فقہاء، ہمارے عبادت گزار، ہمارے علماء، یہ ان کا کام صوفیہ، ان کا کام شروع ہو جاتا تھا اور ان کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اسلامی زندگی جو ہے وہ ان سے لے لیتے تھے. تو یہ پورا عمل جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے، پورا عمل معطل ہو چکا ہے. اور اس وقت کفر کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مکمل غلبہ ہے اور وہ زمین کے کسی ایک گوشے میں نہیں، کسی دو حصوں میں نہیں، کسی 3 خطوں کے اندر نہیں، بلکہ پورا زمین کرۂ ارض جو ہے وہ اس وقت کفر کے غلبے کے تحت آیا ہوا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو وہ لاتے ہی ایک ایسے وقت میں ہیں کہ جب پوری زمین گھٹا ٹوپ اندھیروں میں شرک کے، کفر کے وہ ڈوبی ہوئی ہے اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں.
مطلب وہ عزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کا اصرار، دین پر ڈٹ جانا اور استقامت اختیار کرنا، اور کھل کھلا کہ بھی میں اکیلا ہوں، پوری دنیا شرک پر ہے، میں ایک تنہا آدمی ہوں، کون سنے گا ایک تنہا آدمی کی آواز؟ کہتے ہیں کیسے بھئی، جب بھی دنیا کے اندر اصلاح کار آئے ہیں تو وہ تھوڑے ہی ہوئے ہیں، بلکہ ایک سے ہی کام شروع ہوا ہے، ایک ہی بندہ کھڑا ہوتا ہے، مگر وہ اتنا اس کو یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کہ مجھے تو اپنا فرض پورا کرنا ہے، یہ میرا کام نہیں، میرے مالک کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے تو اپنا فرض پورا کرنا ہے، مجھے بھیڑیے جو ہیں وہ نوچ لیں، مجھے پرندے نوچ لیں، مجھے جو مرضی کر لیں، آروں سے کاٹ دیں، چیر دیں، مجھے دیس نکالا دے دیں، مجھے جیلوں میں ٹھونس دیں، میرا کچھ کر لیں، میں جو ہے وہ یہ دنیا فانی ہے ساری کی ساری، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو اس جذبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو جذبہ دعوت ہے، وہ جو آپ کی استقامت ہے، وہ آپ کا جو ڈٹ جانا ہے، اور پھر اتنا نہیں ہے، جیسے ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ جو ہر انسان کی فطرت اس کے ساتھ خود کمیونیکیٹ کرتی ہے، اسلام کی وہ جو دعوت ہے بنیادی طور پر، یعنی اگر ایسا ہوتا نا کہ اس کے اندر سچائی نہ ہوتی تو کبھی ایک بار بھی اسلام کفر کے سارے اندھیروں کو نہ مٹا سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے جتنے انبیاء آئے ہیں یہی کہانی جو ہے وہ بار بار دہرائی گئی ہے کہ اسلام آیا، پورا اندھیرا تھا، روشنی ہوئی، ایک مشعل جلی، پھر دوسری جلی، پھر تیسری جلی، اور یہاں تک کہ اتنی روشنی ہو گئی کہ اب دیکھنے کو اندھیرے نہیں ملتے، اور اس پوائنٹ پر لے جا کر رسول جو ہے وہ اپنے ماحول کو چھوڑتا ہے۔ باقی انبیاء ایک خاص دائرے کے اندر آتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے، جزیرہ عرب کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہوتے ہوئے کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے پورے کرۂ ارض پر اس دین کو لے کر پھیل رہی ہے۔ اس کے لیے طریقہ وہی ہے کہ یہ کفر کا جو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اس کے مقابلے پر استقامت، وہ رسول والی استقامت، اور آپ کی طرح کا صبر اور استقلال۔ تو یہاں پر مطلب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ کفر کا غلبہ زمین پر ہر طرف ہے۔ تو یہاں پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو استقامت ملتی ہے، تو آپ اس وجہ سے آپ سیرت پڑھیے، بہت سارے ہمارے اہل علم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بلکہ سلف سے ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی اس طریقے سے پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے بچوں کو جس طرح کے قرآن مجید کی صورتیں پڑھاتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام، آپ کا مکہ میں جو آپ پر جو حالات گزرتے تھے، اور پھر مدینہ کے اندر آپ اس قبیلے سے لڑ رہے ہیں، اس قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ مارکا لڑ رہے ہیں، فلاں غزوے پہ جا رہے ہیں، فلاں جنگ پہ جا رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے، یعنی سید قطب کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو پہلا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں جس دن سے قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو جانے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نہیں دیکھا، پورے 23 سال کھڑے ہی رہے ہیں، کھڑے ہی رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ تک محسوس ہو گیا کہ بھئی یہ شخص تو لے دے جائے گا، یہ جو فطرت ہے اس کو خطاب کرنے کا ڈھنگ آتا ہے اس شخص کو، اور فطرت تو ہر شخص کے اندر موجود ہے، وہ ایک وقت میں جاگ اٹھتی ہے، اور اس وقت کے بعد وہ اپنے باپ دادا کے راستے کو، اپنی ان تہذیبوں کو بالکل ٹھکرا دیتی ہے، اور آخرت کو پانے کا یہ جو شخص بتا رہا ہے وہ آخرت ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اس کے لیے یہ دنیا کی ہر چیز کو تج دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہا، کہا کہ یہ لے لو،
اتنا مال لے لو، اتنی دولت لے لو، بتاؤ کہ میں اگر کوئی عورتوں کی خواہش ہے تو بہترین سے بہترین، خوبصورت سے خوبصورت کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کے ساتھ تمہارا رشتہ کروا دیتے ہیں، فلاں دے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سورج لا کر دے دو، آسمان سے تارے توڑ کر تم میرے ہاتھ پر رکھ دو، مطلب میں لینے والا نہیں ہوں۔ اب ذرا تصور کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی استقامت اور اس طرح کی دل جمعی اور یکسوئی حق کے لیے تو سب سے بڑی سنت، اگر وہی بات ہے نا کہ جتنا آپ کا تصور دین کا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی چھوٹا تصور آپ کا سنت کے بارے میں۔ سنت کے بارے میں جب بھی سمجھنا ہے تو وہ جو کھانے پینے کی سنتیں ہیں آپ کے ذہن میں وہی آ جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز روزے کی سنتیں وہ آ جائیں گی۔ سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ توحید پر ڈٹنا۔ سب سے بڑی سنت ہے حق پر استقامت اختیار کرنا، جو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ جہالت ہے معاشرے کی۔ لوگ اچھی بات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اہل حق اللہ کا شکر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر پائے نہیں جاتے۔ یعنی اس وقت حالت یہ ہے کہ ایک فلم انڈسٹری کا ایک بیہودہ شخص جو ہے وہ آنکھوں کا تارا ہے۔ وہ کس طرح بیٹھتا ہے، وہ کس طرح اٹھتا ہے، اس نے وہ کیا پہنتا ہے، وہ کون سا سٹائل پچھلی بار پہنا ہوا تھا اور کون سا اس بار پہنا ہوا ہے، مطلب یہ حیا باختہ عورتیں وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ معاشرے کے جو صالحین ہیں کوئی ان کی طرف توجہ دے، ان کو اپنا رول ماڈل سمجھے تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ حق کے اندر جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، باطل بہت زیادہ مزین کر کے ان کو پیش کیا جاتا ہے، اس وجہ سے باطل کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایک بدکار شخص جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ ہزاروں کے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر تو الیکشن بھی جیت جاتا ہے، وہ اور بھی بہت سارے کرتوت کرتا ہے، اور جبکہ صالحین جو ہیں ان کو 10 بندے نہیں جانتے۔ تو یہ جو جہالت کا جو اندھیرا ہے یہ اس وقت کا ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں ہوں ہی معلم، بعثت معلما، میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیے گئے قرآن مجید کے اندر تو وہاں فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس سے پہلے یہ سارے کے سارے اسی گمراہی میں، اسی ضلالت میں تو تھے۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں مجھے اس وقت عوام کی حالت، اس وقت مسلمان معاشروں کی حالت، تو کیا یہ اس سے زیادہ بری ہے اس معاشرے سے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ جس طرح بھائی بھائی کا گلا کاٹتا تھا، جس طرح ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی عورتیں بھی اٹھا لیتا تھا، اس کے غنائم بھی اٹھا لیتا تھا، اس کی ہر چیز کو مباح قرار دے لیتا تھا، تو کیا یہ اس سے زیادہ بری صورتحال ہے؟ وہاں لوگ جو ہیں وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ اس سے زیادہ بری صورتحال تو نہیں ہے۔ تو نہ جو خرابیاں ہو سکتی تھیں، ایسا چیلنج دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آسان سچویشن نہیں فراہم کی گئی، اللہ کے رسول کو بے انتہا مشکل سچویشن فراہم کی گئی ہے، مگر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھیجا ہی سکھانے والا بنا کر گیا ہوں۔ تو کیا ہم نے معاشرے کو سکھانے کا کوئی عمل شروع کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، مطلب معاشرے کو ہم جو ہے وہ اس سے توقعات تو رکھتے ہیں، معاشرے سے ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ فلاں کو جتا دیں، فلاں کو ہرا دیں، لیکن یہ ہے کہ معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کا کوئی طریقہ، اور جب معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹیز ہی کھولیں، تو معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیسکس جو ہیں اسلام کی، ایمان کی جو بیسکس ہیں وہ ان کو جا کر سکھائی جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ کلاس لگاتے تھے وہ باقاعدہ، مطلب ہے کہ وہ ایک کورس جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ بھی فلاں
یہاں کورس ہو رہا ہے, رجسٹریشن کروائیے, آؤ جس نے آنا ہے. ایسے ہوتا تو کون آتا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بازاروں میں روک کر جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو یہاں پر بلا شبہ ایسا ہی ایک عمل درکار ہے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے یہ اہل حق اس وقت تھوڑے نہیں ہیں, اب یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے اس امت پر. اہل حق تھوڑے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے شاید یا تو آمادہ نہیں ہے یا ان کو اس کا زیادہ شعور نہیں ہے کہ وہ اشیاء اور ان اقدامات کو کر لیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو درست کرنے کے لیے اختیار فرمائے تھے. تو وہ یہی تھا کہ آپ ایک جسے کہتے ہیں نا آپ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ, بازار میں جاتے ہوئے لوگوں کو بتانا, وہ اس کو بتا رہے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہیں. تعلقات بنانا لوگوں کے ساتھ, سب سے پہلے تو تعلقات بنانا اور ان تعلقات کو پھر بروئے کار لے کر آنا حق کے مقاصد کے لیے. تو آپ اپنی رشتہ داریوں میں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اس میں لوگوں کو سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. مسجد میں مطلب ہمارا آنا جانا ہزاروں بار 10 آدمی بھی ایسے نہیں ہوں گے جن میں سے ایک ایک کو ہم نے دین کی بنیادیں اور دین کی اساسیات ہی سکھانے کی کوشش کی, بلکہ شرم آتی ہے ہمیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز سے بات کریں کہ ان کو ان کی غلطیوں کا اندازہ ہو جائے, ان کو ان کی کوتاہیوں کا پتہ چل جائے, ان کو ان ضلالتوں کا پتہ چل جائے جو معاشرے میں رہ رہی ہیں. تو بھئی خود ہی اخبار پڑھ لیں گے. ان کا کل جو سورس آف انسپائریشن ہے لوگوں کا وہ یہی اخبارات ہیں, وہ یہی, اور اب چینلز آ گئے ہیں. اب وہ چینلز کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. وہ اس سے پہلے وہ درسی کتابوں سے سیکھ رہے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم صالحین کہاں ہیں؟ مدرسے کھول کر بیٹھے ہیں. مدرسے کھول کر تو وہ اس میں تو وہ لوگ آئیں گے نا کہ جو پہلے سے ہی اس بات کے لیے تیار ہیں. مدرسوں میں تو نہیں آئیں گے, ہمارے کورسز میں تو نہیں آئیں گے. ہمیں جانا ہے لوگوں تک. ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ایک بہت اچھے تعلقات استوار کرتے ہوئے ان کو دین کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات قائم کرتے ہوئے, اور صرف یہ نہیں ہے کہ پھر ہم نے صرف ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دنیا کے معاملات گزارنے, ان کے اندر سے ہم نے دین جو ہے ان کے اندر انجیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دوستیاں لگانی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چھوٹی سی جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آپ کو بڑے بڑے اچھے نوجوانوں میں ابھی بھی نظر آ جائے گی. کالج میں, یونیورسٹیز میں ایک لڑکا ہے بہت خوب دوستیاں لگاتے. لگاؤ بھائی, کیوں بیٹھے ہو خامخواہ اپنی دنیا میں مست بیٹھے ہو جی. دیندار مطلب دینداروں کو کس نے کہا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو جائیں؟ وہ بالکل ایک الگ کرسی سائڈ پر پڑی ہوئی ہے, یہ صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا کام آتے ہیں جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں سے نظر آنا, وہ محسوس کریں کہ آپ ان میں سے ہیں. ان سے بہت الگ تھلگ قسم کی اپنی شکل صورت, اپنی حیت بنا کر رکھنا, اور ایک اچھے خاصے بیریئر جو ہیں وہ رکھنا. آپ کسی زمانے کے, وہ کسی زمانے کے, تو کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو کہاں ہوگا؟ وہی زیادہ سے زیادہ ان میں سے بنی ہے. ان کے جو حتیٰ کہ مطلب ہے کہ وہ اگر ہنسی مذاق کرتے ہیں ان کے اندر شریک ہونا, ان کی کچھ دلچسپیاں ہیں جائز قسم کی, ان کے اندر رہنا, اور اس کے اندر سے یہ حسن البنا جو ہیں رحمہ اللہ, آپ نے سنی ہوگی ان کی بھی. یہ انہوں نے جب کہتے ہیں اخوان المسلمین کا کام شروع کیا مصر میں, جیسے ہمارے ہاں کرکٹ بہت زیادہ پاپولر ہے, اسی طریقے سے مصر, یہ بلکہ پورا عالم عرب جو ہے وہ فٹ بال کا متوالا ہے, بہت زیادہ فٹ بال کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے جگہ جگہ فٹ بال کی اور بعض کھیلوں کے جو ہے وہ کلب بنوا دیے. اخوان کے نوجوان جو ہیں کالجوں میں سب سے اچھے, اور تو وہ اپنے محلوں میں, اپنے علاقوں میں وہ کھیلوں کی ٹیمیں بناتے ہیں, اور اسی کے اندر جو ہے وہ غیر محسوس طور پر, اور یہی طریقہ ہوتا ہے جو یہ جو معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے یہ انفارمل ہوتا ہے. کبھی بھی اس میں کلاسیں نہیں بنائی جاتی, کبھی بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ پورا ماحول تشکیل کرنے کی کوشش نہیں. وہ تو خواص لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے کلاسیں لینی ہیں, کورسز لینے ہیں, وہ تو چلتے چلتے راستے میں, معاذ رضی اللہ عنہ ساتھ جا رہے ہیں, پیچھے گدھے پر بیٹھے ہیں, حدیث میں گدھے پر بیٹھے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ, تو اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاذ کو توحید سکھا رہے ہیں گدھے پر بیٹھے ہوئے, چلتے ہوئے. تو یہ ہوتا ہے چلتے ہوئے, کھیلتے ہوئے کسی کو کسی چیز پر تھوڑا سا بتا دینا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے انٹریکشن.
اصل چیز ہے معاشرے کے اندر رہ جینا بسنا. اور یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہیں، جب پہلی بار وحی لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پریشانی بھی ہوئی ہے، واقعے سے آپ واقف ہوں گے. تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ڈائنامک رول معاشرے کے اندر، کہ جس کے اندر وہ مرکز بن جاتا ہے، خود بخود بن جاتا ہے، لوگ اس کی طرف کو دیکھتے ہیں، تو وہ پہلے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، عطا کیا ہوا ہے. تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو خراب بالکل نہیں ہونے دے گا، مجھے پورا یقین ہے. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی میں بہت آگے ہیں. سب رشتہ داروں کو جو ہے وہ محبتیں دینا، پیار دینا، رشتہ داروں کے حقوق کرنا، آپ اس میں بہت آگے ہیں. وتحمل الکل، اور جو بندہ بے سہارا ہو اس کا آپ سہارا بنے ہوئے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. وتکسب المعدوم، جو آدمی بالکل خالی ہو اس کو آپ جو ہے وہ کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں. وتقر الضیف، مہمان کے لیے آپ بے دل کھول دیتے ہیں اپنا. وتعین علی نوائب الحق، اور جہاں جہاں حق کو کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے وہاں پر آپ پورے اتر رہے ہوتے ہیں، حق کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہ مظلوم ہے، مطلب یہ کیا مطلب ہوا؟ ہمارے محلوں میں ہم دیندار ہیں، ٹھیک ہے، ہم دیندار ہیں، ہمارے محلوں میں مظلوم نہیں پائے جاتے. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہماری حکومت ہی آئے تو ہم مظلوم کی اپنے محلے کی سطح پر بھی تبھی ہم مدد کریں، کھڑے ہو جائیں، مظلوم کی مدد کریں، اور اس کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ بھی حق یہ ہے، ایمان یہ ہے، اخلاق یہ ہے، اور یہ فلاں گناہ ہے، فلاں چیز فحاشی ہے، فلاں چیز عریانی ہے، فلاں چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو لوگ سنتے ہیں آپ کی بات. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ معاشرے کے اندر اترتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا اسوہ ہے، نمونہ ہے، کہ آپ ہر جگہ چلتے پھرتے مہمان نوازی کرتے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، ان کے بوجھ ڈھوتے ہوئے، ان کے ساتھ احسانات کرتے ہوئے، ان کے مسائل سے نکالتے ہوئے، اس دوران میں جو ہے نا وہ اپنا اخلاق، اپنا کردار اور اپنا جذبہ قربانی وہ ظاہر کرتے ہوئے بہت کم ضرورت رہ جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ بتائیں بھی لوگوں کو کہ دعوت کیا ہے. ورنہ آپ دعوت کے مضامین بتاتے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے جیسے وہ بھینس کے آگے بین جانا، وہ جمائیاں لے رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور آپ کا خیال ہے کہ لمبی تقریر جب تک نہ کی تو ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ تقریروں کو بغیر سمجھ آتی ہے بھائی. اور یہ آپ دیکھ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سلسلہ چلا دیا تھا، وہ ایک ایسا خوبصورت ماڈل تھا کہ آپ نہایت اعلیٰ کردار، صرف سماجی طور پر آپ نہایت اعلیٰ کردار ادا کریں، وہ خوبصورت ترین اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور ان کو صرف یہ پتا ہو کہ آپ کا دین کیا ہے، وہ خود اس دین کو قبول کرتے ہیں. آپ نے واقعات بہت سارے سنے ہوں گے نا کہ یعنی جب اسلام کا جو رائز تھی، اسلام کا جو اٹھان تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں، جو فتوحات ہوئی ہیں وہ، اور اس کے بعد بھی یعنی مسلمان تاجر جو تھے جہاں جہاں گئے ہیں، بعض اوقات یہ جہاز رانی کرتے تھے، سری لنکا تک چلے جاتے تھے، راستے میں یہ جو انڈیا کے جو ساؤدرن پارٹس ہیں ان میں جگہ جگہ جو بندرگاہیں تھی وہاں اتر جانا انہوں نے، اور کچھ دن کے لیے قیام کرنا، وہاں کی آبادیاں مسلمان ہو جاتی ہیں. یہ تو لوگ ہی اور طرح کے ہیں یار، اتنے اعلیٰ لوگ، ان میں ایک اور چیز ہے. تو ہمارا جو اخلاق ہوتا ہے اور ہمارا جو احسان ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ اس کو جب لوگ دیکھتے ہیں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، نماز ان کو اتنی خوبصورت لگتی ہے، ہماری اتنی حسین چیز لگتی ہے کہ یار یہ کس کو، خود پوچھتے ہیں یہ کس کو سجدہ کرتے ہو، بتاتے ہیں کہ وہ کون ہستی ہے، کیوں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں. تو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں. آپ نے لمبی چوڑی تقریریں کی ہی نہیں اور لوگوں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا. لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ سدھرنا شروع ہو گئیں. اور یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معاشرتی کردار رکھا اور ایک اعلیٰ اخلاق کا جو نمونہ دیا، تو وہ اس کو آپ نے ذریعہ تعلیم بنایا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی کایا پلٹ دی. ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں اپنے وقت کے چیلنجز میں، وہ یہ ہے کہ اسلام جسے آپ کہتے ہیں نا کہ لاوارث ہے. اسلام
کے ساتھ جو مرضی کوئی کر جائے، اسلام کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں. تو مطلب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اسلام کے لیے قوت فراہم کی. ظاہر ہے کہ محض تقریریں اور پروگرام کر کے تو یہ چیز میسر نہیں آتی ہے. یہ محمد قطب اس پہ بہت کچھ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہمیں پورا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے کہ جب حق 100% لاوارث تھا آپ کے معاشرے میں، لیکن آپ نے حق کو ایک بہت بڑی قوت تھوڑی سی دیر میں فراہم کر دی. اس کا طریقہ یہ تھا، کہتے ہیں کہ ایک صالح جماعت کا وجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو بھی پتا تھا کہ پورا معاشرہ تو ایک دن میں نہیں سدھرتا، لیکن یہ ہے کہ ایک بہت ہی مضبوط قسم کی جہاں جماعت کھڑی ہو جائے وہاں پر پھر معاملات کو اپنے ہاتھ میں کیا جا سکتا. تو حق کے لیے نصرت جو ہے مضبوط توانا بازو تیار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو آپ نے بہت اچھے اچھے جو دانے تھے معاشرے میں ان کو تلاش کیا. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ عثمان، علی وغیرہ، دوسرے سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، یہ بلال ابن رباح، یہ جو اچھے اچھے تھے. تو ان لوگوں کو البتہ آپ نے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور بس کیا جی پھر اس کے بعد انتظار ہو رہا ہے. نہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تربیت کی. ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کی گھٹی میں ایمان کو اتارا. اس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی مضبوط قسم کی جمعیت ایمان کے لیے جو کہ قربانیاں دینا بھی جانتی ہو، کیونکہ سارے مسلمان جو ہیں وہ بہرحال اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ چیز ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ملتی ہے. خود آپ کا یہ حال ہے کہ کئی سارے لوگوں کو آپ خود کہا کرتے تھے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے میرا ساتھ دینا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کا بھی حوالہ آتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ کم مشہور نام صحابہ کے آتے ہیں. یہ عمر بن عبسہ مسلم میں آتا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ تم میرے ساتھ ہی ایمان لے آؤ اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور جو کچھ دین کے جو اعمال ہیں ان پر پورا اتر لو، اور البتہ میرا ساتھ دینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ نفوس کمزور ہوتے ہیں، سارے کے سارے اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کفر کا منہ توڑ کر رکھ دیں. تو اس کے لیے ایک سلیکٹڈ قسم کے جو ہے وہ افراد پر مشتمل ایک جمعیت درکار ہوتی ہے. وہ البتہ اگر وہ بھی یہ کرے، وہ بھی یہ چاہے کہ ان کی زندگی بھی پھر ویسے ہی گزرے جیسے ایک عام مسلمان کی گزرتی ہے، ایک عام شخص کی گزرتی ہے، ان کے بھی سارے کنسرن جو ہے نا وہ ڈگری ہے. ڈگری کیسے ملے گی اور اس کے بعد جاب کیسے کریں گے اور اس کے بعد بنگلہ کیسے آئے گا اور گاڑی جو ہے وہ کیسے آئے گی اور پھر جو ہے وہ عالی شان زندگی کیسے بسر ہوگی، اور بس مطلب یہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اسلام بھی کھڑا ہو جائے دنیا میں تو پھر کیا ہی بات ہے بھائی، کیا بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں، مطلب دیکھیے یہ بالکل واضح سی بات ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے سوچنا نہیں ہوتا ہے اس بارے میں لمبا چوڑا کہ انہوں نے ایک عالی شان خوشحال زندگی کیسے گزارنی ہے. ان کو عالی شان خوشحال زندگی چاہیے ہوتی ہے بالکل جنت کے اندر. وہ کہتے ہیں اس دنیا میں تو ہم نے قربانیاں دینی ہیں، ہم نے کچھ کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ مطلب یہ کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے بہت سارے میں دیکھا ہے کہ بسا اوقات اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، اسلامی جمعیت طلبہ میں ہیں، دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ولولہ ہے، کچھ کر بھی رہے ہیں، وہی جو جسے آپ کہتے ہیں نا ایک سلیکٹڈ قسم کی جمعیت. تو ظاہر ہے یہ ایک دینی جمعیت ہے، ایک سلیکٹڈ جمعیت ہے، عام مسلمان سے ہٹ کر اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے. لیکن مطلب ہے کہ اس کا تعلق محض اس بات سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کب تک اسلامی جمعیت طلبہ میں، کیونکہ میرے دیکھنے میں ہمارے مطلب اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے دیکھا بہت سارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے، بڑے ہی پیارے، بڑے ہی ستھرے کردار کے مالک، مطلب لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف آئی اس کا پہلا جھٹکا بھی شاید ہی کسی نے سہا. اور اتفاق یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں اس وقت آپ اسلامی جمعیت طلبہ میں بھی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا وہ بھی دور ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ زندگی ہے اور اس کی ترجیحات ہیں اور آپ ہیں
اور یہ جنگل ہے مطلب ہے، اور اس کے بھیڑیے ہیں مطلب جو آپ کو کھا جاتے ہیں، اور یہ بھیڑیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ جو جماعت سے ہٹ کر جو کوئی شخص ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اکیلی بھیڑ کسی بھیڑیے کے قابو آ جائے اور وہ اس کی چیر پھاڑ کر کے رکھ دے. تو ایک جمعیت کے اندر ہونا، ایک قوت کا حصہ بننا اور ایک بلاک بن کر، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انگلی کچھ نہیں کرتی ہے، جو مرضی ہو جائے، آپ کی خوراک کتنی ہی اچھی ہو اور آپ کی صحت کتنی اچھی ہو، یہ ساری انگلیاں جو ہیں کچھ نہیں کرتی ہیں. البتہ جب یہ ملتی ہیں تو پھر یہ ایک مکہ بنتا ہے، اور وہ تب یہ نہ صرف اپنے پورے جسم کا دفاع کرتا ہے بلکہ ظالم کا منہ توڑ کر رکھ دیتا ہے. تو کفر کے لیے بھی افراد جو ہے نا، افراد پائے جانا حیرت کی بات نہیں ہے کہ اب فرد ہیں ماشاءاللہ جی، بڑی اچھی نمازیں پڑھ لیں، اس سے بھی زیادہ اچھی نمازیں پڑھ لیں، میں کہتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے. وہ جی اتنے حج کر لیں، 20 بار حج کر لیں، اور اتنی زیادہ اچھی ایمانداری کی زندگی گزار لیں، مگر ہیں تو آپ ایک فرد. کیا کریں گے آپ؟ تو ایک جمعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں، ایک قوت تشکیل دیتے ہیں، بہت اعلیٰ سیرتوں کے حامل افراد. تو ان کی اپنی اعلیٰ تربیت نہایت ضروری ہے. ان کو پوری طرح پتا ہو کہ کفر کیسی غلیظ چیز ہے، ان کو پوری طرح معلوم ہو کہ شرک کیسی بدترین چیز ہے، ان کو معلوم ہو کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اللہ کون ہے، اور زندگی کے مقاصد کیا ہے، اور پھر قربانی، پھر وہ ترجیحات، پھر زندگی کا پورا پروگرام خالصتاً حق کی نصرت. اس کے اندر وہ جو ایک عام آدمی کی رال بہتی ہے نا، جس چیز پر رال ٹپکتی ہے، وہ یہ بھی دیکھ لیا، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ دنیا کا کاٹ کباڑ ہے، تو مجھے تو چاہیے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یہی غزوہ احزاب جس پہ ہم نے یہ آیت بھی پڑھی تھی. آپ کو پتہ ہے وہ غزوہ احزاب جب ہو رہا تھا، وہ خندق کھود رہے تھے، تو وہ صحابہ کورس میں مل کر گا رہے تھے، جیسے نا ٹولی میں مل کر گانا کبھی، مطلب یہ ہوتا تھا. وہ خندق کھود رہے تھے، بہت مشکل تھا کام خندق کھودنا، اور گھڑیوں میں کھودنا ہے. دشمن آیا کہ آیا، بہت تھوڑا وقت ہے، تو وہ کر رہے تھے، گا رہے تھے ساتھ میں نا خندق کھودتے ہوئے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. خدایا کوئی زندگی نہیں ہے سوائے آخرت کی زندگی، کوئی ٹھاٹ نہیں ہے، عیش جسے کہتے ہیں نا، تو مطلب کوئی زندگی، کوئی ٹھاٹ، کوئی مزہ ہے ہی نہیں ہے سوائے آخرت کے. ہماری لو تو آخرت کے ساتھ لگی ہوئی ہے. دنیا سے تو ہمیں جو ہے وہ صرف رمق بحال رکھنے کے لیے کچھ مل جائے تو بڑی بات ہے، بڑی مہربانی ہے ہمارے مالک کی کہ اس سے زیادہ اس نے ہمیں نہیں آزمایا. تو کچھ لوگ تو بالکل تج دینے کے لیے، قربان ہو جانے کے لیے موجود ہونے چاہیے نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی جمعیت ہے، اور یہ باقاعدہ ہمیں تصور ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہیں مہاجرین اور انصار. مسلمان اس کے علاوہ بھی تھے، وہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی کیٹیگریز خود اپنے دور میں رکھی ہوئی ہیں مسلمانوں کے لیے. اسی وجہ سے وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب بھیجتے تھے اپنے امیروں کو غزوہ وغیرہ کے لیے، تو کہتے تھے جا کر لوگوں کو پہلے دعوت دینا اسلام کی، تو اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان سے کہنا کہ پھر اب ہجرت کر کے تو ہمارے ساتھ آج شامل ہو جاؤ. اور اگر وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ احراب المسلمین کی طرح ہیں، جن کو فے میں، یہ غنائم وغیرہ میں کچھ حصہ نہیں ملنے والا. تو مراد یہ ہے کہ یہ ایک ہے وہ لیول جس کو آپ کہتے ہیں ہجرت والا دین. ہجرت والا دین، نصرت والا دین، نام ہی 2 رکھے ہیں، صرف 2 نام رکھے ہیں. یہ ہے وہ خصوصی جمعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مسلمان اس کے علاوہ بھی تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان اور بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے وہ ایک ہے احراب، جسے کہتے ہیں احراب المسلمین، یہ جو بدو، یہ جو ادھر ادھر جہاں پر بیٹھے ہیں، اور ایک ہے انصار اور مہاجرین. تو مہاجر کون ہے؟ جو اپنے وطن کو، اپنے مفادات کو، اپنی وابستگیوں کو، سب کو تج کر جو ہے وہ اسلام کی نصرت کے لیے، وہ مطلب بھگوڑے نہیں تھے ہمارے خیال میں، استغفر اللہ، وہی جو ریفیوجی ہم نے آج کل جو لفظ وہ ریفیوجی، وہ بھائی ریفیوجی نہیں تھے، وہ یہ جیسے کہتے ہیں نا یہ پناہ گزین نہیں تھے یہ لوگ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کرنے کے لیے اپنے اوطان کو چھوڑ کر ایک خصوصی جمعیت کا حصہ بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر شہادتوں کے لیے آئے ہوئے لوگ، یہ ہیں مہاجرین.
ٹھیک ہے. تو ایک ہے ہجرت کا دین اور ایک ہے نصرت کا دین. تو یہ جو انصار ہیں ان لوگوں نے اپنے مال بھی دیے, اپنی جانیں بھی دیں, اپنے بچے بھی دیے, اپنے نوجوان بھی, سب کچھ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آنا, جب لے کر ہی آئے اس وقت بھی کہا کہ مطلب ہے کہ ہماری عورتیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ اگر قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں, اس قیمت پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستی میں لے کر آ رہے ہیں. تو بلا شبہ اسلام کو ایک ایسی جمعیت ہی کی ضرورت ہے. اپنے دور کے چیلنجز جو ہے نا, چیلنجز تو بے شمار ہوں گے, یہ تو روزانہ آپ کا سر کھائیں گے. ایک مسئلہ ختم نہیں ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا. وہ کشمیر کا شروع نہیں ہوگا فلسطین کا شروع, فلسطین کا شروع نہیں برما آ جائے گا, برما نہیں افغانستان آ جائے گا, اس کے بعد چیچنیا, وہ بھائی وہ گجرات آ جائے گا, وہ سارا وہ انڈیا کا مسلمان جو ہے وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کے بعد کہیں اور کھل جائے گا. وہ بھائی جب ہم نے جو ہے وہ اسلام کے لیے کوئی قوت فراہم نہیں کرنی, اسلام کے لیے ایسے اعلیٰ نمونوں کے لوگوں پر مشتمل بہت تھوڑی تعداد ہو, کمال کی ہو وہ, البتہ پھر وہ جب اترتی ہے معاشرے میں وہ اس خوبصورت انداز سے پھر وہ پیش قدمی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے راستے کھول لیتا ہے. تو اقتدار سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے اقتدار نہیں دیتا, اس سے پہلے بہت بڑا رول ہوتا ہے ان لوگوں کا, بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور اقتدار اگر ان کے پاس آ جائے تو پھر ان کے پاس پوری قوت ہوتی ہے کہ یہ پھر بدل کر رکھ دیں. کیونکہ اگر ایسی کوئی زوردار, باکردار, تیار کفر کو بالکل مٹا دینے کی قدرت رکھنے والی اگر ایک ایسی جمعیت دنیا کے اندر پائی نہیں جاتی, تو اگر مسلمانوں کے پاس اقتدار آ بھی جائے تو کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ پھر جو سبکی ہو, پھر جو مطلب ہے کہ بدمزگی ہو, پھر کچھ نہ نکلے. تو اس کے بعد پھر کیا ہے, پھر تو سارا کچھ لٹیا ہی ڈوب گیا. ہم نے ایک چیز کے ساتھ لوگوں کی امید لگوائی تھی کہ بھئی اگر کبھی اسلام اقتدار میں آ جائے پھر دیکھنا کہ وہ بھی دیکھ لیا, وہ بھی پتہ چل گیا کہ کیا ہے. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر حق کی قوت نہ پائی جائے تو بے شک اقتدار آ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دم سے کروائے گا کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے عوض فروخت کر ڈالا ہوا ہو اور وہ صرف آخرت کے لیے جیتے ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک مطلب کچھ دیر کے لیے, کچھ سالوں کے لیے ایک آرگنائزیشن, ایک اسلامی جمعیت طلبہ, اس کے ساتھ وابستگی رکھی ہوئی ہے. بھائی یہ زندگی کا سودا ہے, یہ کرتے ہیں آپ, زندگی کا سودا کرنا ہے, یہ محض کالج لائف کا سودا نہیں ہے. اللہ نے انشاءاللہ العزیز آپ کو کالج لائف کے بعد بھی زندگی دینی ہے. وہ جو اب ہے رب, وہ کالج لائف کے بعد بھی آپ کا رب ہے. وہ جو رسول آج ہے آپ کا, وہ کالج لائف کے بعد بھی ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ زندگی کا سودا کر ڈالنے والے لوگ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو محمد قطب عصبہ مؤمنہ کہتے ہیں, تو یہ اس وقت کے جو دنیا کے جو مسائل ہیں ان کا بھی, جو عالم اسلام کے امت اسلام کے مسائل ہیں ان کے بھی, ان کا حل کرنے کے لیے جو چیز ہمیں اس وقت بہت بڑی سطح پر روپوش نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حق کا قیام کرنے والی ایک مضبوط جمعیت جو ہے وہ اپنے پورے صحیح درست معنی میں شاید نہیں پائی جاتی. بہت ساری کمزوریاں, بہت ساری ناتوانیاں, بہت ساری جیسے شارٹ کمنگز ہوتی ہیں وہ, تو بہرحال یہ کہ وہ چیز جو ہے وہ بن نہیں رہی ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے معاشروں کی سطح پر, اور اللہ کا شکر ہے مطلب بلکہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ قتال کی سطح پر تو ہمیں نظر آتی ہیں کئی ساری جو ہیں وہ اسلامی جماعتیں جو بہرحال کفر کا منہ توڑ رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ افغانستان میں آپ دیکھ لیجئے, اللہ کا شکر ہے, فلسطین میں آپ دیکھ لیجئے, لیکن معاشرے کی سطح پر یہاں جو ہمارا اندرونی محاذ ہے یہاں پر ایسی قوتیں پائی جانا جو یہاں کفر کا منہ توڑ کر رکھ دیں. میں عسکری سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ سماجی سطح پر, سیاسی سطح پر, معاشرتی سطح پر جو مطلب اسلام کے ایجنڈا کو لے کر آئیں یہاں اور محسوس کروائیں کہ یہاں اسلام ہے. تو ایسی چیز ہمیں بہت شدت سے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے, اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو کھڑا کیا اور قائم کیا, اس پر آج ہم بھی قائم کریں. ہمارے پاس ٹائم کتنا رہ گیا؟ اس کے بعد ہم یہ ظاہر ہے میں کچھ ہی چیلنجز کا ذکر کر سکوں گا, پورے کا تو مطلب احاطہ کرنا ایک مجلس میں ممکن نہیں ہوگا, کم از کم میرے جیسے آدمی کے لیے. اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فحاشی, بے حیائی,
عروج پر ہے، اور اس کے آگے حقیقت یہ ہے کہ صرف ریزسٹنس کر لینا اس سینس میں کہ ہم بچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، ہم بچ جائیں بہت بڑی بات ہے، اور پتہ نہیں ہم بھی کتنا بچ پاتے ہوں نہ بچ پاتے ہوں، کیونکہ معاشرے میں جو چیز دناتی ہو بھائی اس سے آپ کتنا بچ لیں گے، کتنا زیادہ اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں گے، تو وہ تو ایک مسلسل آپ پر حملہ آور ہے۔ تو جب آپ نے کہتے ہیں کہ سب سے بری جنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو صرف دفاع کرنا ہو، صرف دفاع کا مطلب ہے کہ دشمن آپ کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے بچاؤ کر رہے ہیں، بھئی کوئی نہ کوئی تو وار اس کا لگ ہی جائے گا نا۔ فرض کر لیں جی آپ نے 20 وار جو ہے بڑی ہمت کر کے 20 وار جو ہے نا وہ آپ نے بچا لیے، 21واں لگ گیا، کہیں بیچ میں آپ کا ہاتھ نہیں پڑا تو وہ اس کا لگ گیا، یعنی یہ ہے کہ لگنا ہے تو آپ کو لگنی ہے، ٹھیک ہے، بچنا ہے تو آپ نے بچنا ہے، دشمن کا جو ہے اس میں کچھ نہیں جاتا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو اخلاقی جو ابتری ہے، اور جو جن کو آپ اقدار کہتے ہیں، قدروں کی پسپائی ہماری، وہ شدید عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا؟ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی تربیت دینا اپنے صحابہ کو، یہ وہ چیز تھی کہ جس میں ایسے ایسے جاندار کردار سامنے آئے کہ پھر وہ جو نفس کی جو شرارتیں ہوتی ہیں اور جو ورغلانہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے پر ایک مضبوط بند ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی صورت میں باندھ دیا ہے۔ ایمان اور اچھا ماحول، ایک اچھا صاف ستھرا ماحول تشکیل دینا، اپنے صحابہ کو آپس میں مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کرنا، یہ جس کو اب سورۃ العصر میں کہتے ہیں کہ للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو صبح و شام تواصی بالحق کرتے ہیں، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، اور صبر کی، ڈٹ جانے کی، اسلام کی حقیقت پر ہی جم جانے کی، گناہوں سے، گندگیوں سے، نافرمانیوں سے، اخلاقی گراوٹ سے بچ جانے کی جو تلقین ہوتی ہے، یہ ایک بند باندھنے کی کوشش ہوتی ہے ان نفوس کے لیے کہ جو اپنے آپ کو دنیا کی ان برائیوں سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شروع میں ہی یہ ایک پاکیزگی کا ایک دار الارقم میں ہی آپ نے ایک ماحول تشکیل دینا شروع کر دیا۔ یہ لوگ آتے ہیں، یعنی اگر آپ یہ دیکھیے کہ روزانہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی اگر آپ قرآن کی کسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تھوڑی سی خوشبو آپ لے لیتے ہیں، تو اگلے 24 گھنٹے کے لیے آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے۔ امیون کیا ہوتا ہے؟ امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ تو معاشرے میں عام ہوتے ہیں، معاشرے میں عام ہوتے ہیں۔ بیماری جب خاص طور پہ یہ جو وبائیں ہوتی ہیں تو وباؤں کے جو وائرس ہیں وہ تو اڑتے پھر رہے ہیں ہوا کے دوش پر۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ نفوس جو ہیں وہ فٹافٹ ان کا اثر لیتے ہیں۔ اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہی اگر کوئی ایک بندہ بھی بیمار ہے، اللہ رحم کر، کسی خاص قسم کا وائرس جو ہے وہ لے کر پھر رہا ہے، تو اس کی سانسوں کے ذریعے سے نکل کے وہ پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے۔ جو جن کے اندر جو ان کا امیون سسٹم کمزور ہے وہ اس کو جیسے ہی لیں گے وہ اس کا اثر لے لیں گے اور وہ بیمار ہو جائیں گے۔ باقی جو جن کا امیون سسٹم بہت مضبوط ہے ان کو کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، وائرس جیسے مرضی ٹکرے مارتے رہے ان کے ساتھ، تو وائرس تو پھر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، وائرس ایک صحت مند آدمی کو بھی اتنا ہی زیادہ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں جتنا کہ ایک کمزور اور بیمار آدمی کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر جو مقاومت ہے، اس کی اپنی جو مزاحمت ہے وہ اتنی قوی ہے ماشاءاللہ کہ وہ رد کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاقی حوالے سے بھی یہ دنیا ایسی ہی بنائی ہے، اور زیادہ تر ایک جاہلی ماحول کے اندر، ایک اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے ماحول کے اندر جو اخلاقی گراوٹ کے جو وائرس ہیں وہ یوں ہی جو ہے وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کو یہ ممکن نہیں ہے
کہ آپ ان معاشروں سے بھاگ جائیں. کہاں جائیں گے؟ کس جگہ پر جائیں گے؟ جنگلوں میں جا کر رہنا شروع کر دیں گے؟ تو وہ تو ممکن نہیں ہے. آپ کو انہی معاشروں میں رہنا ہے. اور یہاں پر ہے فحاشی، یہاں پر ہے گندگی، یہاں پر ہے، تو وہاں پر کریں گے کیا پھر آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمان کے انجیکشن اتنے مضبوط دیں گے اس کو کہ اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو بالکل وہ ریپیل کر دیتا ہے. وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو ریپیل کر دیتے ہیں. بلکہ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ریپیل کرنا جو ہے یہ ایک ایسی صحت کی علامت ہے کہ اس سے آدمی اور بھی زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن معاشروں کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں یا جن معاشروں کے اندر کچھ گمراہیاں پائی جاتی ہیں یا بعض گناہ عام ہیں جن معاشروں کے اندر، وہاں پر صالحین رہنے والے جو ہوتے ہیں نا تو وہ ایمان میں زیادہ پختہ ہوتے ہیں بنسبت اس علاقے کے لوگوں کے جن کے معاشرے میں جن کے ماحول میں وہ برائیاں نہیں ہوتی ہیں. وہ اگر ان کو لے کر آپ ایک دن کے لیے ایک ایسے ماحول میں لے کر آئے، ہو سکتا ہے ان کا حال برا ہو جائے. وہ پتہ نہیں کتنا زیادہ کر لیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا امیون سسٹم اتنا وہ نہیں ہے. اور جس کا جتنا کمزور امیون سسٹم ہو اس کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے ماحول سے زیادہ سے زیادہ دور ہو جائے، وہ تو نکل جائے. تو ایسے ماحول کے اندر رہتے ہوئے ایک ماحول اپنا بنا لینا، ایک چھوٹا سا ماحول بنانا، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مطلب باقاعدہ طور پر ملتا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ آخرت کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے صحابہ کو آخرت یاد کرواتے ہیں. آخرت آخرت آخرت، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا لمحہ. حتیٰ کہ قرآن مجید میں آپ یہ دیکھ لیجئے کوئی صفحہ نہیں گزرتا، کوئی صفحہ کھول لیجئے جس پہ آخرت کا ذکر نہ ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی نہ کوئی منظر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا کوئی نہ کوئی منظر، کوئی نہ کوئی حوالہ وہاں پر نہ ہو. پورا قرآن مجید جو ہے وہ آخرت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. اب یہ جو صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے، ان کا آدھا گھنٹہ بیٹھنا، 1 گھنٹہ بیٹھنا دارالارقم میں، وہ صرف آ کے جیسے نا آپ ڈپ ہی کر دیں اس کو، صرف جو ہے نا اس میں ڈبو دیں تھوڑا سا اس ماحول میں، پھر اس کو نکال دیں، اس کے کچھ گھنٹے کچھ دن بڑے آرام سے نکل جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت صالح انسان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھا ہوا ہونا جو بالکل آپ کے قلب کی حالت کو بدل کر رکھ دیتا ہے، آپ کے دل کی حالت کو کچھ اور کر دیتا ہے. تو اس کے پاس سے آنا کئی دنوں تک آپ پر اس کا اثر رہتا ہے. آپ گناہ آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ ان کو پوری قوت سے ریپیل کرتے ہیں، بالکل ان کا اثر نہیں لیتے ہیں. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بھی گناہ ہو تو وہ اس کو دفع کرنا، اس کو رد کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ایک فاسد ماحول میں ایمان کی فصیل کھڑی کرنا از راہ تربیت اور ماحول، مطلب ماحول سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کوئی ایسا شہر بسا لیں گے کہ جس کے اندر کوئی برا آدمی نہیں آئے گا اور یہاں سے نکل کر یہ جتنے لوگ ہیں وہاں پر نہیں جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، اور یہ خود انبیاء نے نہیں کیا ہے. انبیاء نے ان لوگوں کو انہی معاشروں کے اندر ہی رکھا ہے، لیکن ان کو اندر ہی جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر، اسی ماحول کے اندر اپنا ایک ماحول وہ تشکیل کر دیتے تھے کہ جہاں وہ لوگ خاصا وقت گزارتے ہیں، وہاں اپنے دل کی حالت کو تبدیل کرتے ہیں، وہاں قرآن پڑھتے ہیں، وہاں وہ آخرت کا ذکر پڑھتے ہیں، وہاں وہ زندگی کے مقصد کو یاد کرتے ہیں. تواصوا بالحق، وہی سارے انسان خسارے کے اندر جا رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ایمان پر محنت کرنا شروع کر لی، جنہوں نے عمل صالح کو باقاعدہ ایک پروگرام کے طور پر قبول کر لیا، اور جن لوگوں نے حق کی تلقین صبح بھی شام بھی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او بھائی نہیں چھوڑنی یہ دنیا مگر ایمان کی حالت میں، مگر اسلام اور فرما برداری کی حالت میں، دیکھنا لڑک نہ جانا، دیکھنا کہیں ہمت نہ ہار جانا. وہ سب ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی دیکھا کہ بندہ کمزور پڑ رہا ہے اور محسوس ہو جاتا ہے اہل ایمان میں ایک دوسرے کو کہ کسی بندے کا حال جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے، تو سب اس کو مل کر جو ہے وہ بجائے اس کے کو اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے ریکارڈ لگا رہے ہیں، وہ مطلب پھپتیاں کس رہے ہیں. یہ جو بسا اوقات ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کو مطلب ایک شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سب سنبھال رہے ہیں. تو سب ایک دوسرے کو سنبھالنے لگ جائیں گے جہاں پر، سب ایک دوسرے کو یاد دلانے لگ جائیں گے جہاں پر، تو وہاں یہ لوگ جو ہیں وہ ماحول کے اثرات پر غالب آ جاتے ہیں. اب ماحول نے جتنی فحاشی دی، ماحول نے جتنی غلاظت دی،
انہوں نے اپنے اس امیون کی وجہ سے انہوں نے اس سارے کو رد کر دیا. البتہ ان کے پاس بھی ہے دینے کو. میں نے جیسے پہلے کہا محض دفاع کرنا وہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ آپ مطلب بچتے چلے جانے, کہاں تک بچیں گے بھائی, کہاں تک بچیں گے؟ وہ یونیورسٹی میں نکل آئے گا, وہاں سے نہیں نکل آئے گا, آپ کے وہ لیپ ٹاپ سے, آپ کے کمپیوٹر سے کوئی غلاظت نکل آئے گی, وہاں پتہ نہیں آپ کی ہمت ہار جائے, وہ آپ کے یہ جو موبائل ہے اس کے اندر کچھ نکل آئے گا, کہیں اور نکل آئے گا, کہاں تک؟ تو بھائی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ایک قوت لیں ایمان سے, ایمانی ماحول سے. میں جب بھی عرض کرنا چاہوں گا, ایمان جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز کے طور پر بالکل نہیں ہے جی آپ لٹریچر پڑھ لیں. بھائی کیا لٹریچر پڑھ لیں, آپ جو ہے نا وہ مطالعہ کر لیں, کیا مطالعہ کر لیں, ماحول بنائیں بھائی, ماحول جس میں صبح و شام ایک دوسرے کو حق کی تلقین ہو. یہ قرآن مجید کا فرض ہے, عائد کیا ہوا قرآن مجید کا باقاعدہ دیا ہوا ایک نسخہ ہے خسارے سے بچنے کے لیے, اس گھاٹے سے بچنے کے لیے جو کہ جہنم کی صورت میں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے. تو تلقین اچھا, تو اس میں آپ نہ صرف یہ ہے کہ جو کفر کے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اثرات ہیں ان کو دفع کرتے ہیں اپنے آپ سے اور اپنے بھائیوں سے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ خود آپ کے پاس بھی ہے دینے کو, وہ ہے ایمان, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم, وہ ہے زندگی کا مقصد, وہ یہ پوری کائنات جو شہادت دیتی ہے کہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے, اور پھر یہ ہے کہ یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہر بندے کی زندگی کی ایک حد ہے اور اس کے بعد اگلی کا تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے اس کی بلا شبہ. مطلب انبیاء نے جو باتیں بتائی ہیں یہ عین وہ ہیں کہ جو ایک انسان ایک اچھا صاف ستھرا انسان اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ بات سچ ہے, تو آپ پھر ان کو دیتے ہیں تو لوگ پھر تو اب آپ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اب آپ جو ہے وہ کفر کو جو ہے وہ ہرانے کے لیے, کفر کو دفع کرنے کے لیے اور کفر کو شکست دینے کے لیے آپ ہتھیار سونت لیتے ہیں. اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نہ لبرلزم جو ہے وہ پھر آپ کے کردار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, آپ کا عزم, آپ کی ایمانی گفتگو, آپ کی بات, اس میں ایک قوت ہوتی ہے. آپ محسوس کر لیتے ہیں بھئی ایک بندے نے محنت کی ہوئی ہے ایمان پہ نا, ایک بندے نے محنت نہیں کی ہوئی ہے ایمان پہ, وہ اس کو مزہ ہی نہیں آتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. وہ مطلب ہے کہ سیکولر جو ہے وہ ایک بات کرتا ہے جی میں اس کے خلاف کیا کہوں جی, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے, کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی بندہ آئے تو اس کے خلاف کوئی بولے, کو بات کرے. بھائی آپ تیار ہوئیے, آپ ایمان پر محنت کیجئے, آپ ایک ایسے ماحول کے اندر جو ہے وہ جا کر وقت لگائیے. تو ان چیزوں کے لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ تقویت ایمان, تو آپ کے جتنے ہتھیار ہیں یہ آپ کو, اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایک ایمان اور قرآن کا رخ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو سارے ہتھیار آپ کے مل جاتے ہیں, جن ہتھیاروں سے آپ نے نہ صرف اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے بلکہ آپ نے جنگ بھی کرنی ہوتی ہے, کفر پر آپ نے حملہ آور بھی ہونا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں یہاں پر اپنی گفتگو ختم کر لیتا ہوں. ماحول کے حوالے سے جو بنیاد ہمیں مل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو ہے وہ اپنے محدود سی, مدینے میں البتہ جاتی جو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا بھلا, مسجد کا بنانا, مسجد کا بننا, اور وہاں پر پھر جو ہے نا وہ ایمان کی جنریشن, پاور جنریشن جسے آپ کہتے ہیں نا, پاور جنریٹ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, ورنہ ہماری ہلاکت جو ہے وہ یقینی ہوتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.